اللہ رب العزت نے کچھ ہستیاں اس کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجیں، جن میں سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذات والا شان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیاں ودیعت فرمائیں۔ ذرا نسبتوں کی خوبصورت کہکشاں پہ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ والد گرامی کائنات انسانی کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، سبحان اللہ، فرد عظیم اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر جن کی یہ شان ہے۔ مادر گرامی مسلمہ اول حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور مقام ولادت اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ سرزمین مکہ، خاندان بنو ہاشم، سبحان اللہ، جسے قبائل عرب میں گل سرسبز کی حیثیت حاصل تھی، اور جو اپنی بے پناہ خوبیوں، صلاحیتوں اور اچھائیوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ اور عمدہ تعارف رکھتا تھا۔ بے شک یہ ساری نسبتیں حضرت جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک میں ابتدائی طور پر شامل ہے۔ اب ذرا آپ کی شخصیت کی تعمیر کا جائزہ اس حوالہ سے لیں کہ پہلی وحی کے نزول سے لے کر سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوتا ہے۔ پہلی 5 آیتیں سورہ علق سے لے کر آخری آیات کے نزول تک، یعنی وحی الہی کے آغاز سے وحی الہی کے اختتام تک، تمام آیات قرآنیہ بزبان صاحب قرآن اس ہستی کو سننے کا شرف حاصل ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک، کیا شان ہے۔ اور پھر آپ کے کردار کو، حضور علیہ السلام کے کردار کو، اپنی والدہ ماجدہ کے کردار کو، دین اسلام کے لیے ان کے بے پناہ ایثار کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چشم دید گواہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اسلام کی اس ابتدائی جو دور ہے، مدنی دور میں، جو سیرت طیبہ کا 10 سالہ مدنی دور ہے، اس میں تو چیزیں ریاست مدینہ قائم ہو گئی، چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں۔ اصل تو تکلیف دہ دور مکہ مکرمہ کا 13 سال کا دور ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جسے انتہائی تکلیف، انتہائی اسلام کی خاطر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے بابا جان کو، والدہ ماجدہ کو، حضرت سرکار حضرت ابو طالب کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور ان تمام ابتدا میں اسلام کی خدمت کرنے والی ہستیوں کو دیکھا۔ اب چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اینگل ہوتا ہے۔ مثلا ایک مشہور حدیث مبارک جو ہم تک پہنچتی ہے وہ مکمل نہیں پہنچتی، میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، یہ الفاظ ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر کے اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک انتہائی کثیر المطالعہ شخصیت ڈاکٹر اسلم فرخی، جو جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے جب اس حدیث مبارک کو لکھا تو انہوں نے اس کو اس خوبصورت پیرائے میں لکھا کہ حضور حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، آپ اس وقت حالت نماز میں تھے، میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب یہ ہے وہ زاویہ چیزوں کو پرکھنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ ہمیں اس انداز سے جب ہم سیرت طیبہ کو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ کے اقدار کے لیے اور اسلام کے دامن میں جو ابتداءً ہستیاں آتی ہیں ان کے حوالہ سے آپ نے کیا ان کی تربیت کی، کیسا اخلاقی اور معیاری ان کو ایک جو ہے وہ اسلام کا سبق اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ عینی شاہد تو آپ تھیں بارگاہ نبوی کی، اور پھر آنے والی خواتین کی تربیت آپ نے ہی کرنی تھی، جو کچھ حضور علیہ السلام سے دیکھتی تھیں۔ ازواج مطہرات تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور 10واں سال ہے اظہار نبوت کا جب ان کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 3 سال مکہ مکرمہ میں، اور پھر ہجرت کے بعد 2 سال جو ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح کے بغیر گزرے، اور پھر حضرت سودا، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ازواج مطہرات زینت بنتی ہیں حرم نبوی کی۔
یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک کی ہے جو عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور کاشانہ نبوی میں حاضر ہونے والی صحابیات کی تربیت کے لیے یہ تو بڑی اہم بات، یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت سیدہ ایک واسطہ ہیں اور بڑا مضبوط واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کی اشاعت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خصوصاً خواتین میں. جی ہاں. اور یہ میں عرض کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کس قدر حساس تھے. اللہ. کیونکہ ایک خاتون نے آگے چل کے ماں بن کر معاشرہ کی تشکیل میں بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آیات الہیہ کا نزول ہوتا، اس سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تلاوت کرتے اور پھر گھر جب تشریف لاتے تو وہاں جو ہستیاں صحابیات جو دیگر خواتین آتی ان کے سامنے بھی حضور اسی طرح سبقاً اور تعلیماً ان آیات کی تلاوت فرماتے تاکہ اللہ رب العزت کا جو پیغام وحی کی صورت میں آیا ہے وہ پورا جو حضور کی امت کی خواتین تک پہنچے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے کردار کو بھی ڈھالیں اور اپنی اگلی نسل کی بھی تربیت. سبحان اللہ.